الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم سورہ حدید سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ حدید یہ مدنی سورت ہے اور غزوہ احد کے بعد اور صلح حدیبیہ کے سے پہلے 4 یا 5 ہجری کا یہ جو عرصہ ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ میدان کے اندر جنگیں جاری ہیں۔ دین کو، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، زور کے ساتھ اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر جو اس کا مین سبجیکٹ ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری طاقت بلڈ اپ نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، بنانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، چلانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے، ابھارا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ جیسے تمہارے دل مسلمان ہوئے ہیں ویسے ہی اپنی جیب کو بھی مسلمان کرو۔ وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں پیسے نہیں دے سکتا وہ جان کیسے پیش کرے گا، جان کیسے دے گا؟ اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے اس میں تمہاری دولت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے۔ تم سے مانگنے والا کون ہے؟ آج کل بھی یہ جو لوگ ڈنر کرتے ہیں نا، چیریٹی ریز کرتے ہیں، تو ان کا جو سب سے سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے چیریٹی ریز کرنے کا، جو پلان کرتے ہیں وہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ پرسنالٹی کون سی ہوگی جس کو ہم پریزنٹ کریں گے اسٹیج پر۔ تو پولنگ پرسنالٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اکٹھا کرے، اس کے کہنے پہ لوگ پیسے دیں۔ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ لوگ سیلیبریٹی کو لے کے آتے ہیں، فیمس پرسنالٹیز کو لے کے آتے ہیں، تو ان کی طرف سے جب بات آئے گی تو لوگوں پہ اثر زیادہ ہوگا، اٹریکشن زیادہ ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، دیتا بھی میں ہوں، یہ سارا میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اب اللہ ہی حکم بھی دے رہا ہے۔ اب اس سے بڑی اللہ رب العالمین سے کی ذات سے بڑی پولنگ پرسنالٹی کیا ہو سکتی ہے کوئی؟ اللہ رب العالمین نے ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اور بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہ، شروع میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، آئن۔ یہ جو دین ہے نا ہمارا، یہ صرف اسپریچول ورلڈ کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ کچھ باتیں یاد کر لو، کچھ کلمے زبان سے ادا کر لیا کرو، کچھ وقت بیٹھ کے ذکر کر لیا کرو، کچھ باتیں کر لیا کرو، تو بس بات ختم۔ ہمارا جو دین ہے یہ اسپریچول ورلڈ کے ساتھ صرف بات نہیں کرتا، یہ صرف روحانی دنیا کی باتیں نہیں کرتا، یہ مٹیریل ورلڈ کی باتیں بھی کرتا ہے۔ اس میں تمہارے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے، یہ طاقت کی باتیں بھی کرتا ہے، یہ پاور کی باتیں کرتا ہے، یہ پریپریشن کی باتیں کرتا ہے، اپنی قوت کو بڑھانے کی باتیں کرتا ہے۔ تو حدید مٹیریل ہے، لوہا مٹیریل ہے، تو یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سارا دین ہے، کسی ایک پارٹ کا، کسی ایک پورشن کا نام دین نہیں ہے۔ ایز اے ہول جو کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے نا،
زندگی گزارنے کا، اس پورے سسٹم کا نام دین ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سبح کا معنی ہے کرتی رہی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ ہر چیز آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہ تسبیح دو طرح کی ہے جو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ ایک تو ہے نا اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہمیں اس کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور دوسری تسبیح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو آرڈر اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کو فلفل کر رہی ہے۔ جو ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ملی ہے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اس کو فلفل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ تو تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے، فالٹ سے، کمزوری سے پاک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سپریم ہے، تو اس کو یاد کرنا یہی تسبیح ہے۔ ہر چیز کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، قرآن میں موسٹلی جہاں بھی عزیز کا لفظ آیا ہے نا تو اس کے بعد حکیم کا لفظ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین سپریم میں، عزیز کا مطلب سپریم ہے، سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، لیکن وہ کسی ظالم بادشاہ کی طرح طاقت کو استعمال نہیں کرتا، وہ کسی کرول کنگ کی طرح نہیں اپنی طاقت کو استعمال کرتا، وہ ایروگنٹ نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے کہ اپنی طاقت کو استعمال کرے ویسے جیسے لوگ دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں۔ جدھر جی چاہا اس کے اوپر فوجیں چلا دی، جدھر جی چاہا بم گرا دیا، جدھر جی چاہا مٹا دیا، بس اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، فیصلہ کرتا ہے اور شروع کر دیتا ہے۔ ایسا بادشاہ نہیں ہے وہ سپریم ہے، الحکیم، اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کا بھلا دیکھتا ہے کہ کس کے اندر لوگوں کا بھلا ہے تو وہ فیصلے کرتا ہے۔ اس کی بادشاہی میں فرق نہیں پڑتا، ساری کائنات بھی اللہ کو نعوذ باللہ ڈس اوبے کرنا شروع کر دے اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری کائنات اس کو اوبے کرے اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ عزیز ہے، سب سے طاقتور ہے، لیکن اندھے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، ظالموں کی طرح نہیں ہے، حکیم ہے، اس کے سارے فیصلے وزڈم اور حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، ہر چیز کا الٹیمیٹلی مالک اللہ ہے۔ اور آگے یہ لفظ آئیں گے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے اور آپ کو باقی کائنات کو دیا ہوا ہے یہ ایز اے نائب دیا ہے، خلیفہ کے طور پہ دیا ہوا ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا، ہم مالک نہیں ہیں اس کے، اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے یہ ٹیمپریری اونرشپ دی ہے۔ ایکچوئل اور ریئل مالک ہر چیز کا اللہ رب العالمین کی ذات، آسمانوں زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی وہ کرتا ہے، مارتا بھی وہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، چار صفتیں اللہ نے اپنی بیان کی ہیں۔ وہی ہے جو اول ہے اور آخر ہے، جو ظاہر ہے اور باطن ہے۔ سب سے پہلے وہ ہے، اول کا معنی سب سے پہلے ہے، اس کا مطلب ہے اس کی کوئی بگننگ ہوگی نا، جو سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے ہے لیکن بگننگ سے پاک ہے، اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے۔ والآخر، سب سے آخر میں ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن وہ اینڈ سے پاک ہے۔ والظاہر، وہ سامنے بھی ہے، اس کی سائن، قدرتیں، نشانیاں موجود ہیں سامنے۔ والباطن، اور وہ چھپا ہوا بھی ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، ریفرنس نہیں دیا، انہوں نے ریفرنس نہیں دیا، امام ابن کثیر نے ریفرنس نہیں بیان کیا، تو لگتا یہی ہے، میں نے وہ چیک کرنے کی کوشش کی، آج تقریباً میرا آدھا دن لگ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے جو یہ مولوی ہمارے سامنے بیٹھ کے کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے نا ہفتے لگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے کوشش۔ یہ ہے
مجھ سے بہتر آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو گفتگو کر سکتے ہوں گے، لیکن جو فیلڈ ہے نا کسی بندے کی جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے. تو میں آج سارا دن اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. کسی حدیث کی کتاب سے، کسی حدیث کی کتابوں کے بھی ابھی کئی لیولز ہیں، کئی درجے ہیں، تو کسی حدیث سے مجھے نہیں مل سکا، باقی تفسیروں کے اندر بھی نہیں مل سکا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے نام سے ایک قول نقل کیا ہے اس کے بارے میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں ریفرنس نہیں دیا. اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث کی بات تو نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی شاگرد نے بیان کیا ہو. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں شیطانی وسوسے آتے ہوں، شیطانی وسوسے آتے ہوں اور وہ یہ آیت پڑھے، اللہ کریم اس کے دل سے شیطانی وسوسے دور فرما دیتے ہیں. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ اس کے دل سے شیطانی وسوسے دور فرما دیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن بندہ سوچے تو آ جاتا ہے. جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جو جنت کی زندگی ہے وہ بھی اینڈ لیس ہے، اور جو دوزخ ہے وہ بھی اینڈ لیس ہے، انفینٹی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جب جنت کا بھی کوئی حد ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور دوزخ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ آخر تو نہ ہوا نا. یہ جنت بھی آخر ہے، دوزخ بھی آخر ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو پھر یہ اللہ کی کیا کوالٹی ہوئی؟ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا بھی اینڈ کوئی نہیں ہے. مثلا جنت کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، دوزخ کا اینڈ نہیں ہوگا. تو پھر فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جنت اور دوزخ کا جو اینڈ لیس ہوگا نا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، گرانٹیڈ ہے، گیون ہے. لیکن جو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اینڈ سے پاک ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کی ذاتی ہے. اگر اللہ چاہے جب چاہے جنت کو ختم کر سکتا ہے، جب اللہ چاہے دوزخ کو ختم کر سکتا ہے. اس کا اختیار ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے. لیکن اللہ کی ذات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ دنوں کا کیا مطلب ہے. تو اللہ کو تو دن ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہر چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے میں 6 دن کیوں لگا دیے؟ اللہ کو وقت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے آہستہ آہستہ کام کیوں کیا ہے؟ 6 دن لگا دیے. اور میں اور آپ تو کمزور ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، مٹیریل اکٹھا کرنا پڑتا ہے. ہم کو چیز بنائیں تو ٹائم لگ سکتا ہے. جب اللہ بنا رہا ہے تو اس کو ٹائم کیوں لگا؟ 6 دن میں کیوں بنایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو؟ یہ مسئلہ اللہ کے لیے نہیں ہے. جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر اس کو گریجولی بنایا ہے. یہ سکیم یہ تھی، حکمت یہ تھی آسمان و زمین کو بنانے کی. اللہ ایک دم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آسمان و زمینوں کے جس سسٹم کو اللہ بنا رہے تھے یا بنانا چاہتے تھے، اس سسٹم کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اللہ اس کو گریجولی بناتے، سٹیپ بائی سٹیپ بناتے. یہ سکیم کا حصہ تھا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پہ بیٹھ گیا ہے. وہ عرش پہ بیٹھ گیا ہے. تو اللہ کا کوئی وجود ہے کہ جو عرش پہ بیٹھا؟ جیسے ہم کوئی بندہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہو، تو کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، تو اللہ رب العالمین کی تو کوئی ہم ڈائریکشن نہیں طے کر سکتے کہ اللہ کس طرف ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کا کوئی تھرون ہے جس پہ اللہ بیٹھتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ ٹرمنالوجی جو استعمال کی ہیں، وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ طریقہ استعمال کیا ہے جس سے ہمیں سمجھ آ جائے. یہ ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے. ہم بادشاہوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ کیسے بیٹھتے ہیں، چیزوں کی نگرانی کیسے کرتے ہیں، ملک کیسے چلتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو ہماری اپروچ ہے وہ لمیٹڈ ہے. بات کو سمجھانے کی اللہ نے وہ مثالیں استعمال کی ہیں، وہ انداز اختیار کیے تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے. ورنہ اب اللہ نے کہہ دیا نا کہ ثم استوى علی العرش، وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ عرش پہ بیٹھنا ہے نا، یہ حق ہے، اس کو ماننا ایمان ہے، اس کا انکار کفر ہے. لیکن اس کی وہ کیفیت کیا ہے، وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اس کے بارے میں سوال کرنا، کریدنا، کوشش کرنا، ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، بحث کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. جس چیز تک ہم پہنچ نہیں سکتے، جو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ بیانڈ امیجنیشن ہے، تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے، ہم مان لیں کہ اللہ کا کوئی عرش ہے اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ نگرانی کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، طاقت کا مرکز اس کے ہاتھ میں ہے، ساورنٹی اس کے پاس ہے. ثم استوى علی العرش، یہ میٹافوریکل سٹائل ہے. جیسے ہم محاورہ بولتے ہیں نا کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس نے ملک کو قابو کیا ہوا ہے، ملک کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ جناب بیٹھا ہوا ہے وہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. ہر وقت ہر چیز، آگے آ رہی ہیں ساری باتیں، ہر وقت ہر چیز اس کے علم ہے، وہ ہر چیز کو سنبھالتا اور کنٹرول کرتا ہے. یہ مطلب ہے ثم استوى علی العرش کا. باقی حقیقت کا ہمیں نہیں پتا. ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ نے جو تھرون کہا، اللہ کا اس کی شان کے مطابق وہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، یہ اگلی بات آ گئی ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اس کو بھی، جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے اس کو بھی، جو آسمانوں سے نیچے اترتا ہے اس کو بھی، اور جو آسمانوں کے اوپر چڑھتا ہے اس کو بھی. ہر چیز کو جانتا ہے. زمین کے اندر کیا چیزیں جاتی ہیں؟ آپ نے بیج ڈالے زمین کے، چھوٹے سے چھوٹا بیج دنیا میں کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے وہ اس کو جانتا ہے. ایک ایک چیز جو زمین کے اندر جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے بھی جو زمین کے اندر جاتے ہیں، ہر درخت کی جڑ کو وہ جانتا ہے، ہر ریت کے ذرے کو وہ جانتا ہے. کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز جو زمین کے اندر جاتی ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو زمین سے نکلتی ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو آسمان سے اترتی ہے اس کو پتہ ہے، جو آسمان کے چڑھتی ہے اس کو پتہ ہے. یہ جو پانی کی سٹیم بنتی ہے نا، بھاپ بنتی ہے اور اوپر جاتی ہے، وہ جو سٹیم ہوتی ہے نا، سٹیم کی ایک ایک چیز سے، وہ ایک ایک لیئر سے واقف ہے. کہاں سے اٹھی تھی، کہاں پہنچی ہے، کہاں جائے گی، کہاں ٹھنڈی ہوگی، کہاں بادل بنے گا، کہاں بارش بنے گی، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے. جو کچھ اتر رہا ہے، جو کچھ چڑھ رہا ہے، زمین سے جو نکلتا ہے، جو داخل ہوتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. اور پھر اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ارشاد فرمائی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے چھپ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے. اس کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، اس کا عذاب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اس کا علم بھی تمہیں دیکھتا ہے، اس کی ذات بھی تمہیں جانتی ہے. جہاں بھی تم ہوتے ہو، اینما کنتم ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں، ہر چیز اس کی طرف واپس لوٹائی جائے گی. میں اور آپ نہیں، صرف یہ سارا مٹیریل ورلڈ بھی سارا اس کی طرف واپس جائے گا. ہر چیز اس کی طرف واپس لوٹائی جائے گی.
ہر چیز کے اینڈ وہاں پہ ہے، فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کے پاس ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر اور داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دن کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رات اور دن چینج کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے چینج ہوتے ہیں؟ آپ کمرے میں جاتے ہیں نا، کمرے میں اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، آپ بٹن پریس کرتے ہیں، سڈنلی ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، بٹن آف کرتے ہیں، سڈنلی ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کیا رات دن ایسے ہوتے ہیں؟ ایک دم تو نہیں نہ ہوتے، ایسے آہستہ 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 ایسے رات نکل رہی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، پھر ایسے ایسا آہستہ 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 دن نکل رہا ہے وہ اس سے باہر آ جاتا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ یہ ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے، داخل کرتا ہے، آہستہ آہستہ چیز داخل ہو جاتی ہے، اندھیرا چھپ جاتا ہے دن کی روشنی میں، اور دن کی روشنی چھپ جاتی ہے اندھیرے میں، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم نہیں ہوتا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ، ابھی ونٹر سٹارٹ ہو گیا، تو ونٹر کی رات جو ہے نا وہ کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 24 آور میں سے 2/3 تو رات ہو جاتی ہے ونٹر میں، 1/3 دن رہ جاتا ہے۔ لیکن جب سمر آتا ہے تو 2/3 دن ہو جاتا ہے، 1/3 رات رہ جاتی ہے۔ وہ جو 1/3 ہوتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ابھی جو 1/3 دن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کو رات نے ریپلیس کر لیا ہے، وہ 4 گھنٹے کا جو دن تھا وہ کدھر گیا ہے؟ اور سمر میں جو 4 گھنٹے کی رات ہوگی وہ کدھر جائے گی؟ وہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے، دن کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ سارا اس کا نظام ہے، وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی۔ وہ علیم بذات الصدور، سینے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہاں سے اب اپنا تعارف کروا کے سارا، یہ اسٹیج سے تمہیں کون مخاطب ہے، یہ کون تم سے بات کر رہا ہے، اسٹیج سے غور سے سنو، وہ تعارف کروا کے جیسے انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اپنی ذات کا انٹروڈکشن دے دیا۔ اس کے بعد آپ ڈیمانڈ اللہ کر رہے ہیں، اگلی بات جو حکم ہے وہ اب سٹارٹ ہوتا ہے، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، یہ جو بات ہے نا کافروں سے نہیں کر رہے، مومنوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ مومنوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ جو پہلے ہی مومن ہیں تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا تو وہ سنسیئر ہو جاؤ، جو کچھ کلیم کیا ہے نا وہ اس کا پروف دو، مومن بن کے دکھاؤ، اللہ اس کے رسول کی باتیں مان کے دکھاؤ، پروو کرو، اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو۔ اور اگلا حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو، اس نے تمہیں منشی بنایا ہے، یہاں پہ مالک نہیں بنایا، اس نے تمہیں نائب بنایا ہے، نگران بنایا ہے، جو کچھ تمہیں چیزیں ملی ہیں دنیا میں تم اس کے خلیفہ ہو، مستخلفین فیہ، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جن چیزوں کا اس نے تمہیں نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ اصل مالک نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی ٹرمنالوجی ہے نا، جو کنگ ہوتے ہیں اس کو خلیفہ کہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اصل بادشاہ میں نہیں ہوں، اصل بادشاہ تو میرا رب ہے، میں اس کا نائب ہوں، یہاں پہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ جو ایکچوئل نہیں ہوتا وہ اس کا نائب ہوتا ہے، اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں جس کا خلیفہ بنایا ہے۔ تم مالک بنے بیٹھے ہو،
میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، مالک نہیں بنایا. اس میں سے اللہ کی ڈیمانڈ ہے خرچ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، بکری ذبح ہوئی تھی اس دن. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی دن یعنی کبھی تو فیو ویکس بھی ہو جاتے تھے. عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں پانی اور کھجور کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. پانی اور کھجور کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو کبھی کبھی اللہ پاک معجزے کرا دیتے ہیں، گوشت بھی مل جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت کھانا پسند تھا، اور آپ ہاتھوں سے بوٹیاں کر کے نہیں کھانا پسند کرتے تھے، دانتوں کے ساتھ بوٹیوں کو کھانا پسند کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نا پیس ہاتھوں سے کر کے بندہ کھاتا ہے، لیکن آپ ہڈی سے ایسے گوشت منہ سے اتار کے کھانا پسند کرتے تھے. تو کبھی کبھی گوشت بھی مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیتے. بکری ذبح ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ وہ جو بکری ذبح ہوئی تھی کیا بنا، کوئی باقی ہے؟ تو عرض کیا کہ صدقہ کر دیا ہے. ما بقیہ الا قاطفھا، بس اس کا ایک شولڈر بچا ہے، ایک کندھا ہے اس کا، باقی کوئی نہیں باقی بچا، وہ چلا گیا باقی. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بقیہ کلھا غیر قاطفھا، وہ جو چلا گیا نا وہی اصل میں باقی ہے، یہ جو گھر پڑا ہے یہ باقی نہیں ہے. اصل میں بچا وہ ہے جو چلا گیا ہے. یہ ہے کانسیپٹ خرچ کرنے کا. آپ نے فرمایا جو خرچ ہو گیا نا، جو صدقہ ہو گیا، اصل میں وہی بچا ہے، یہ جو گھر پڑا ہے نا یہ نہیں بچا. تو اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو، وہ تمہارا سیف ہو گیا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو کون سا وقت اور کون سا صدقہ سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. وہ صدقہ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ جب تم صحت مند ہو اور دولت کی چاہت بھی ہو تمہارے اندر، مال کی چاہت بھی ہو. ایک بندہ نا جس کو کہتے ہیں رجے ہے، وہ بندہ جب فل کھانا کھا لیتا ہے نا تو پھر تو کہتا ہے یار یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، آپ کھا لو آپ کھا لو. اب اس کی چاہت ہی ختم ہو گئی ہے، کھانے کے دوسروں کو دیتا پھرتا ہے. یہ نہیں، خود بھی تمہیں دولت کی ضرورت اور چاہت موجود ہو اور تم ہو بھی صحت مند. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے یار یہ بھی لے، یہ میرے کام کی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. بیمار نہیں ہو، صحیح ہو، دولت کی ضرورت اور لالچ بھی ہے، غریبی کا ڈر بھی ہے، اور امیر بننے کی امید اور جو ہے نا وہ چاہت بھی ہے کہ میں امیر بھی بنوں. اس وقت جو تم صدقہ کرو گے نا وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اور پھر فرمایا ولا تمہل، جب صدقہ کرنے کی کوئی باری آ جائے نا تو لیٹ نہ کیا کرو، سستی نہ کیا کرو، لیٹ نہ کیا کرو. حتی اذا بلغت الحلقوم، جب جان یہاں آ جائے گی گلے میں، قلت لفلان قضا والے فلان قضا، پھر تم کہتے پھرو گے کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وقد کان لفلان، وہ ہو گیا ان کا، وہ خود ہی کر لیں گے، اب تم جاؤ، اب تیرا وقت ختم ہو گیا ہے. اس وقت جب تم وصیتیں لکھتے پھرتے ہو اور پھر کہتے پھرتے ہو کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، اس کا اتنا حصہ، اس کا، وہ کہتے ہیں وہ حصے لے لیں گے وہ، اب تم جاؤ، یہ ان کا ہو گیا، اب تمہارا کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ رسا لے لیں گے خود ہی مال، کو تم سے پوچھیں گے نہیں. اب تمہارا تو وہ ہے جو چلا گیا، یہاں تک جان آنے کی انتظار نہ کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو آدم کی اولاد ہے نا، ابن آدم کہتا رہتا ہے مالی مالی، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. آپ نے فرمایا کہ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھایا اور ہضم کر لیا، وہ ہے تیرا. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، جو تم نے پہنا اور استعمال کر لیا. جو کھایا ہضم کیا وہ تیرا ہے، جو پہنا استعمال کر لیا وہ تیرا ہے. وَتَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، جو تم نے صدقہ کیا اور آگے بھیج لیا وہ اصل میں تیرا ہے. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ،
وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، جو اس کے سوا ہے نا، اس کے علاوہ ہے، وہ جانے والا ہے، تم لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو. تیرا وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا، کھا لیا، پہن لیا، لگا لیا، آگے بھیج لیا، وہ اصل میں تیرا ہے. باقی فیملی کا ہوتا ہے، وہ تیرا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انفقو، خرچ کرو. ویسے بڑا عجیب جو ہے نا وہ ایک پرافٹک ٹپ ہے، پرافٹک ٹپ آپ یوں کہیں، نبوی نسخہ ہے ایک مال کو بڑھانے کا، اس میں اضافہ کرنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بتایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، مجھے اللہ نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ تم خرچ کرو